الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیو دوستو، اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ، اس وقت کے مشرکین، ستاروں کے تعلق سے ستاروں میں تاثیر کا عقیدہ رکھتے تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب فلاں ستارہ طلوع ہوگا، ظاہر ہوگا، تو اس وقت آسمان سے بارش آئے گی. جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو کنڈم کیا اور ستارے میں تاثیر کے عقیدے کو باطل قرار دیا، اور امت کو یہ پیغام دیا، ساری دنیا کو، کہ بارش کا نزول، بارش کا برسنا کسی ستارے یا کسی نچھتر کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے نتیجے میں ہوتا ہے. وہ جب چاہتا ہے بارش نازل کرتا ہے، جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے، اور جب چاہتا ہے روک لیتا ہے. اس میں کسی بھی ستارے کی کوئی بھی تاثیر یا اس کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز پڑھائی، اور اسی رات میں بارش ہوئی تھی. نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ آج کی رات تمہارے رب نے کون سی بات کہی ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کو اس کا زیادہ علم ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کی رات فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض نے مجھ پر حالت ایمان میں صبح کی اور بعض نے حالت کفر میں. تو جن لوگوں نے کہا کہ آج کی رات جو بارش ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے، وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومن ہے، اور اس نے کا انکار کیا، ستاروں میں تاثیر کا انکار کیا. اور جس نے یہ کہا کہ آج کی رات جو بارش ہوئی ہے فلاں اور فلاں ستارے کی وجہ سے، یا فلاں اور فلاں نجم اور کوکب کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو ایسے شخص نے میرا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان لایا. ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے، ایسا شخص میرا منکر ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. تو اس حدیث میں ساتھیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو پیغام دیا وہ اسی بات کا پیغام تھا کہ بارش جب نازل ہوتی ہے تو اس میں کسی بھی ستارے کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، کسی بھی نچھتر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مشیت سے بارش نازل ہوتی ہے. وہ جب چاہتا ہے بارش نازل کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے بارش کو روک لیتا ہے. جب چاہتا ہے بارش کو نازل کرتا ہے اور جب چاہتا ہے بارش کو روک لیتا ہے. تو اس حدیث میں یہ پیغام ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ہمیں اپنی عقیدوں کی اصلاح کرنی چاہیے. بارش کے تعلق سے ہمیں اپنی عقیدوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بارش صرف اور صرف اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی سے ہوتی ہے. اس میں کسی بھی ستارے کا کوئی بھی عمل دخل نہیں. ستارے کا طلوع اور غروب ہونا بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو ستاروں میں بارش کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، کفریہ عقیدہ ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. بلکہ بارش جب ہو
تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے۔ بارش کا برسنا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے نتیجے میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی بارش سے سیراب کرتا ہے۔ تو ساتھیو، ہمیں ہر حالت میں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔